بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 یہ قرآن مجید کی ان خوبصورت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے جس کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑے محبت برے انداز سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے اور چند حکم دیے ہیں۔ آج کے درس کے اندر اسی آیت کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے مقدموں کے اندر تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، چنانچہ آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے، یہ تخفیف ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس اس کے بعد جو بھی حد سے بڑھے گا، حد سے تجاوز کرے گا، ظلم کرے گا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص ہی کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ناحق قتل سے بچتے رہو۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قتل جیسے سنگین جرم کے متعلق چند احکامات دیے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے، کوئی کسی کو قتل کر دے، تو مقتول کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے 3 اختیار دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ قتل کے بدلے قتل، قاتل کو قتل کیا جائے مقتول کے بدلے میں، چاہے وہ قتل کرنے والا کوئی بھی ہو، امیر غریب کو کرے، مرد کرے، عورت کرے، غلام کرے، کوئی بھی قتل کرے، اس کو جو ہے وہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ یہ پہلا حکم ہے، اور اسی کو فرمایا اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ یہ پہلے حکم کے متعلق وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور قصاص کے اندر ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کل کو کسی اور کو قتل کرے گا، یا اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی جرت اور بہادری ملے گی، حوصلہ ملے گا، وہ بھی دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے کہ جس طرح اس کو معافی ملی ہے ہم کو بھی معافی مل جائے گی۔ تو یہ پہلے حکم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور دوسرا اختیار ورثاء کے لیے یہ ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں اور اس کے بدلے دیت لے لیں، مال لے لیں اور معاف کر دیں۔ اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ بالکل معاف کر دیں، کچھ بھی نہ لیں، ورثاء کو یہ اختیار دیا ہے۔ تو یہ 3 اختیارات ہیں صرف ورثاء کے لیے۔ تو محترم سامعین، ہم اسلامی ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ اس قانون کو، یہ قرآن مجید کی آیت نے جو قانون بیان کیا ہے، اس کو کالا قانون کہتے ہیں۔ محترم سامعین، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے فائدے کے لیے یہ قانون نازل کیا ہے، یہ قانون جو ہمیں دیا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارا معاشرہ پرامن رہے گا۔ آج بھی جن ممالک کے اندر قتل کے بدلے قتل ہے، یعنی قصاص ہے، تو وہاں محترم سامعین بڑی حد تک جو ہے وہ معاشرہ پرامن ہے، کسی کو جرت نہیں ہوتی کسی کو قتل کرنے کی۔ اور جب سے اس کو ہمارے ملک کے اندر کالا قانون قرار دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، تو اس وقت سے محترم سامعین قتل و غارت کا جو بازار گرم ہے وہ میں اور آپ اس کا روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں اخبارات کے اندر، اور ویسے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔
اس کا واحد حل اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جو حکم بیان کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئے روز کے یہ جو قتل ہیں یہ ختم ہو، تو پھر سر عام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قاتل کو لٹکایا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ آج کے درس کا جو ہے وہ مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں یہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، دوسرا ورثاء مال لے کے معاف کر دیں، تیسرا بالکل ورثاء کچھ نہ لیں اور معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔